اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ قسط نمبر 322 پارٹ 322 قرآن پاک سورہ نمبر 26 26ویں سورہ الشعراء کی آیات 123 سے لے کر 140 تک جی 123 to 140 تک کا آسان ترین اردو زبان میں ترجمہ، تفسیری اور تشریح اور اس کے اوپر رننگ کمنٹری کریں گے جی۔ شروع کرتے ہیں جی۔ پچھلی قسط کے میں ہم نے بتایا تھا جی نوح علیہ السلام کی سرگزشت آپ کو بتائی تھی، اور پھر کس طرح آخر میں جب وہ تمام حجت کے بعد بھی انہوں نے جھٹلا دیا جی نوح علیہ السلام کو، تو پھر کس طرح ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا۔ نوح علیہ السلام کو بچا دیا گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جی کہ اس کے اندر بھی نشانی ہے جی۔ یہ قریش مکہ سے بھی کو بھی اب کہا جا رہا ہے کہ بہت بڑی نشانی ہے، لیکن اکثر اللہ تعالیٰ نے کہا جی ان میں سے ماننے والے نہیں ہیں نبی پاک سے بات کرتے ہوئے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جی کہ اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ میں زبردست بھی ہوں اور نہایت مہربان بھی ہوں۔ پہلے تو میں نے مہربانی دکھائی، چانس دیا، ڈھیل دی، اور کتنے 950 سال تک ان کو ڈھیل دے گی۔ جب وہ نہیں مانے تو پھر میں زبردست ہوں، تو پھر ان کے اوپر عذاب آ گیا جی۔ ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ نے اپنی صفات کا اظہار کر دیا کہ میں دونوں چیزیں کر سکتا ہوں۔ تو اس کے اندر وہ نصیحتیں جو ہیں پچھلے دوسرے جو پیغمبروں کے ہم نے بھی سرگزشتیں سنائی تھی، وہاں بھی یہی باتیں کرتے ہوئے آ رہے تھے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، اور یہاں بھی ابھی اسی طرح ذکر آئے گا جی اگلے ایک اور پیغمبر کا جی، ہود علیہ السلام کا۔ ٹھیک ہے جی۔ تو اب وہاں سے شروع کرتے ہیں جی۔ تو پہلی جو آیت ہے جی آیت نمبر 123، اور ہم کیا کرتے ہیں 123 اور 124 دونوں کو تلاوت کر لیتے ہیں جی اپنا عربی میں، اور پھر اس کے بعد ترجمہ، تفسیر اور تشریح کریں گے۔ اور بالکل تقریباً سیم ہی موضوع ہے، سیم ہی بات ہے تقریباً جی، جو پچھلی 2-3 ہم نے ابھی کیے تھے نا جی پیغمبروں کے سرگزشتیں، تو اس میں بھی بالکل الفاظ بھی تقریباً سیم ہی ہیں جی۔ ٹھیک ہے جی۔ تو شروع کرتے ہیں جی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم کذبت عاد المرسلین اذ قال لهم اخوهم ہود الا تتقون۔ ٹھیک ہے جی۔ ایون الفاظ بھی سیم ہے پچھلی کی طرح۔ ترجمہ کیا جی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طرح عاد نے، عاد سے مراد عاد قوم عاد، اسی طرح عاد نے رسولوں کو جھٹلا دیا۔ تو یہاں بھی وہی دوبارہ جس طرح پہلے تھا نا رسولوں کو جھٹلا دیا، یہاں بھی رسولوں کو جھٹلا دیا یوز ہوا ہے۔ پیچھے بھی ایکسپلین کی تھی کہ رسولوں کو کیوں جھٹلایا، حالانکہ عاد نے تو صرف ہود علیہ السلام کو جھٹلایا تھا۔ تو اب دوبارہ بھی تھوڑا ذکر کر دیں گے۔ تو سب سے پہلے عاد کو دیکھ لیتے ہیں جی، قوم عاد کے بارے میں تھوڑا تعارف بھی کر دیتے ہیں۔ پہلے کسی اور قسط میں ہم پیچھے کروا بھی چکے ہیں، لیکن دوبارہ ذکر کر دیتے ہیں، ذرا اچھا ہوتا ہے کہ یاد دہانی ہو جاتی ہے جی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جی اسی طرح عاد نے رسولوں کو جھٹلا دیا۔ تو عاد کون تھے جی؟ عاد کی جو قوم ہے جی، یہ عرب کی قدیم ترین قوموں میں سے ہے جی۔ یہ سامی نسل سے تعلق رکھتے تھے جی، یہ جو نوح علیہ السلام کی اولادوں میں سے تھے۔ ان کا جو جگہ تھی جہاں سے یہ رہتے تھے جی، وہ علاقہ جو ہے جی حجاز، یمن اور یمامہ ایک علاقہ ہے جی، اس کے درمیان کا علاقہ ہے۔ حجاز، یمن اور یمامہ کے درمیان ایک جگہ ہے جی، وہ الربع الخالی کے نام سے ہے جی، یہ جنوب مغرب میں واقع ہے جی۔ عرب کے جو لٹریچر ہے جی، اس کے جو وہاں پہ اس کا ذکر آتا ہے، تو ان کے بارے میں یہ مشہور ہے جی کہ ان کی قدامت کے بارے میں کہ قد ان کے بڑے بڑے تھے، اور یہ اور دوسرا یہ اپنی قوت اور مطلب طاقت اور جو ہے نا شان و شوکت کے لیے بھی بڑے مشہور تھے۔ اور حضرت ہود جو ہے نا جی، وہ انہی کے فرد تھے جی، انہی کی قوم کے اندر سے تھے، مطلب وہ بھی یہی مطلب اس قوم کے تھے، مطلب عاد کے تھے، مطلب وہ بھی عاد والی کے ہیں نا، تو عاد کی قوم میں سے، تو جنہیں پھر رسول کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف مبعوث بھی کر دیا۔ ٹھیک ہے جی۔ تو اب یہ تو تعارف ہو گیا عاد کا جی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی طرح عاد نے رسولوں کو جھٹلایا، کہ عاد نے ہود علیہ السلام کو جھٹلایا نا، تو ایک رسول کو جھٹلانا سب رسولوں کو جھٹلانے کے برابر ہوتا ہے۔ تو یہ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جمع کا جو صیغہ استعمال ہوتا ہے، پچھلے میں بھی یہی ہوا تھا جی۔ ٹھیک ہے جی، وہ ہم کر چکے ہیں، بات کلیئر ہوگی جہاں تک جی۔ تو دوبارہ ترجمہ کی طرف چلتے ہیں اور پھر اگلا ساتھ ملاتے ہیں۔ اسی طرح عاد نے رسولوں کو جھٹلا دیا، یہاں تک بات ہم نے کلیئر کر دی۔ عاد کون ہے، رسولوں کو جھٹلا دیا سے کیا مراد ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ان کے بھائی ہود نے ان سے کہا،
ان کے بھائی، یہ مطلب ایکچوئل ریئل بھائی نہیں تھے کہ جس طرح بھائی بھائی ہوتا ہے جی آپس میں، ایک باپ کے بیٹے، مطلب یہ ان کی قوم کے اندر سے، تو قوم کے اندر کے آپ کے ساتھ جو لوگ ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں اپنے ہی بھائی، یہ بھی اپنے ہی لوگ ہیں، تو وہ اپنا ہی بھائی ہے جی، جس نے کہہ دیتے ہیں، تو اپنے بھائی سے مراد ضروری نہیں ہوتا کہ یہ میرا خونی بھائی ہے جی، ویسے بھی بھائی ہے میرا۔ تو یہ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے عاد نے رسولوں کو جھٹلا دیا جب ان کے بھائی ہود نے ان سے کہا، تو بیسیکلی ہود کو ہی انہوں نے جھٹلایا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا جی جس طرح سب رسولوں کو جھٹلایا تو ہود کا جھٹلانا بھی ایسے ہی ہے۔ تو اب کیا کہا تھا جی، جب ان کے بھائی ہود نے ان سے کہا، کیا کہا جی، بالکل وہی بات جو پہلے بھی وہ کرتے تھے، جو دوسرے پیغمبروں نے کی ہے۔ انہوں نے کہا جی، ترجمہ، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ وہی والی بات کہ تم مطلب اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے ہو؟ کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ میں تمہارے لیے ایک رسول امین ہوں، وہی پچھلے نو والی بات جی، میں تمہارے لیے ایک رسول امین ہوں جی، انی لکم رسول امین۔ ٹھیک ہے جی، تو آپ اس کا یہاں دوبارہ نہیں کرتے، اگر آپ نے تفصیل دیکھنی ہے تو پیچھے ہم نے ذکر کیا ہوا جی کہ میں تمہارے میں سے ایک رسول ہوں جی، مطلب میں امین ہوں، اللہ کی امانت کا آپ کو دعوت دینے آیا ہوں، تو کیونکہ وہ میں امین ہوں، اللہ تعالیٰ نے جو چیز مجھے دے کے بھیجی ہے تو میں اپنی امانت آگے تمہیں پوری طرح پہنچاؤں گا، اس کا مطلب یہ ہے، دوبارہ چلے کر دیتے ہیں، تو تمہارے لیے ایک رسول امین ہوں، اس لیے اب کیا کرو جی، ترجمہ، انہوں نے حود علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا، اس لیے اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو جی، کہ بھائی اللہ کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو اور میری بات جو ہے مان لو، میں جو تمہیں دعوت دے رہا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، ایمان لے آؤ، سیدھے راستے پہ آ جاؤ، اس لیے اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو۔ اور پھر اگلی بات بھی انہوں نے وہی کہی جو پیچھے کہی گئی تھی، میں اس پر تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتا، کہ میں اس کے جواب میں کوئی تم سے اجرت تو نہیں مانگ رہا ہوں، کیوں؟ میرا صلہ تو اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے جی، کہ میرے کو تو اللہ تعالیٰ نہیں اپنے فضل و کرنا میرے اوپر کرنا ہے جی، مجھے اللہ سے ہی چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ خدا کے بندو میری بات تو سنو، جو کچھ میں تمہیں دے رہا ہوں بالکل فری میں دے رہا ہوں، کوئی تم سے مانگ نہیں رہا ہوں، کوئی معاوضہ نہیں مانگ رہا ہوں، کوئی فیور نہیں مانگ رہا ہوں کہ تم لوگ کیوں مطلب اپنی جان چھڑاتے ہو مجھ سے، میں تم سے کوئی پیسے مانگ رہا ہوں، اور تم مجھ سے گریز کیوں کر رہے ہو، کیوں فرار کا راستہ اختیار کر رہے ہو؟ میں تم سے کچھ لیتا تو نہیں ہوں، تمہیں کچھ دے ہی رہا ہوں، کیونکہ جو لینے والی بات ہے وہ میرا صلہ تو اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے، وہ تو مجھے اللہ نہیں دینا ہے، اس کی تصویر پیچھے ہم کر بیٹھے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو اب یہ بڑی صاف ستھری سی ان کی طرف سے وہی بات ہے جو پہلے رسولوں نے بھی کہی جی، کہ میں اللہ کے تعالیٰ کی طرف سے ایک دعوت کی امانت لے کر تمہارے پاس آیا ہوں، وہ دعوت تمہیں میں دوں گا، یاد دہانی تمہیں کراؤں گا، اور تم کو چاہیے کہ اللہ کو ایک مانو اور اللہ کی اطاعت کرو اور ایمان لے آؤ جی، اور پھر اچھے عمل کرو جی اور برے عملوں سے بچو جی، تو اللہ سے ڈرو بھی، تو کہا میری بات مان لو تو فائدے میں رہو گے، نہیں مانو گے تو پھر وہ آپ کو پتہ ہی ہے، پھر انذار کیا جاتا ہے جی، خبردار کر دیا جاتا ہے جی۔ ان کا میں تم سے کوئی اس کے اوپر مانگتا بھی نہیں ہوں، میں ہوں کہ میرا صلہ اللہ نے مجھے دینا ہے۔ ٹھیک ہے جی، بات کلیئر ہوگی، اب آگے چلتے ہیں۔ اب انہوں نے کہا کہ بھی تم لوگوں نے یہ کیا مطلب معاملہ بنا رکھا ہے جی، اب یہ بریکٹ والی بات ہے، اس کو ذرا بیک گراؤنڈ کو ذہن میں رکھیں جی، یہ لوگ تم کیا کرتے ہو بھی، تم کیا کر رہے ہو؟ وہ جس طریقے سے وہ رہتے تھے نا شان و شوکت سے، اور بڑا ان کی مشہوری تھی ان کے بارے میں کہ بڑے اپنے آپ کو مضبوط بھی سمجھتے تھے، قوت والا بھی اور شان و شوکت بھی، اور ان کی بلڈنگیں بڑی مشہور ہیں جی، تو اس کے اوپر اب بات ہونے لگی ہے، تو تمہارا کیا حال ہے کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، مطلب کہ یہ اتنے تمہاری شان و شوکت، اتنی قوت اور یہ چیزیں مشہور ہیں، آخر تم نے اس سے کیا حاصل کرنا ہے جی؟ تو اب اس سلسلے میں بات ہونے لگی ہے، تو فرمایا ہاں جی، ترجمہ آپ کرتے ہیں اس بات کے اوپر کہ تمہارا کیا حال ہے۔ فرمایا جی، انہوں نے حود علیہ السلام نے کہا، کیا ہر اونچی زمین پر تم اسی طرح لا حاصل یادگاریں بناتے رہو گے؟ تو حود علیہ السلام نے ان سے کہا کہ وہ پہاڑوں میں بناتے تھے نا گھر، تو وہ سلسلہ ذہن میں رکھیں، تو ان کا کیا ہر اونچی زمین پر، مطلب یہ پہاڑوں کے اندر جو، کیا ہر اونچی زمین پر تم اسی طرح لا حاصل یادگاریں بناتے رہو گے، یعنی بلڈنگیں، مکان، گھر تعمیر کرتے رہو گے جن کا کوئی مقصد نہیں ہے؟ یہ مقصد نہیں ہے، آگے میں بیان کروں گا کہ اس سے کیا مراد ہے، کہ جن کا کوئی لا حاصل ہے، مطلب کوئی فائدہ تو ان سے ہونا نہیں کسی کو، تو وہ آگے بتاتا ہوں۔ کیا ہر اونچی زمین پر تم اسی طرح لا حاصل یادگاریں بناتے رہو گے اور اسی طرح بڑے بڑے محل تعمیر کرتے رہو گے کہ گویا تمہیں ہمیشہ رہنا ہے، کہ جیسے تم نے ہمیشہ رہنا ہے بھی ادھر۔ اب اس کو ٹوٹل کو دیکھتے ہیں جی، اس کے اندر بات کیا ہے جی، ٹھیک ہے نا، ملا کے
اس میں بات یہ ہے جی کہ ان کے جو ایک رویہ تھا اس کی مذمت کی گئی ہے، اور وہ رویہ یہ تھا جی کہ تم لوگ جو ہو وہ اللہ اور آخرت پر جو ایمان کا تقاضا ہے اس کو تو تم بھول گئے ہو، اس کو بھول کر اور بغیر کسی رہائشی ضرورت کے سماجی کسی ایشو کی وجہ سے کہ کوئی یتیم خانہ بنا رہے ہو یا کسی معاشی اور معاشرتی ضرورت کے، تو تمہارے کوئی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تم نے وہاں پہ نہ کوئی بنانا ہے، نہ کوئی دکان کھولنی ہے، نہ کوئی شاپنگ سینٹر کھولنے ہے، نہ رہائش کے لیے تمہیں چاہیے، نہ تم وہاں پہ کوئی یتیم خانہ بنانے لگے ہو، تو ان ساری چیزوں کے بغیر ہی تم جو اتنی بڑی بڑی عمارتیں جو ہے نا یہ تعمیر کر رہے ہو، ان کی کیا ضرورت ہے؟ مطلب تو بغیر ضرورت کے تم عمارتیں تعمیر کر رہے ہو جن سے تم نے کوئی فائدہ نہیں اٹھانا۔ تو اب اس کا لازمی نتیجہ کیا نکلے گا جی؟ اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے نا، جو ایک طرف غریب لوگ ہیں ان کے پاس سر چھپانے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، جگہ نہیں ہے، اور دوسری طرف تم لوگوں نے یہ جناب بڑی بڑی عمارتیں تم نے فرق بوس مینار اور یہ چیزیں تم تعمیر کر رہے ہو جو خدا کے زمین کے اوپر، اور ان کا سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ اس کے ساتھ تم نے کچھ بھی نہیں کرنا، ان سے کوئی فائدہ نہیں حاصل کرنا، صرف اور صرف کیا کر رہے ہو؟ نمائش کر رہے ہو، اپنا فخر دوسروں کو بڑا بن کے دکھانے کی قوت تھی نا، شان و شوکت والے تھے نا، تو وہ اس کا اظہار کرنے کے لیے کہ میں بڑی چیز ہوں، میں تو بہت بڑا افسر ہوں، میں بہت بڑا پیسے والا ہوں، یہ وہ، تو اس کے اظہار کے لیے دوسروں کے سامنے کہ میں بڑی چیز ہوں نمائش کرنے کے لیے اور فخر کرنے کے لیے وہ یہ چیزیں بنا رہے تھے، وہ کسی کام کے نہیں آ رہی تھی، کسی کے مطلب ان کے اپنے کام کے لیے بھی نہیں آتی تھی، صرف دوسروں کو مطلب بھائی ان کو ایک کمرے میں رہنا ہے، تو اب ایک بندہ 100 کمروں میں ایک ٹائم پہ نہیں رہ سکتا نا، تو ایک کمرے میں آپ نے رہنا، تو ان کو 2 کمرے ان کے لیے کافی ہیں، فار ایگزامپل انہوں نے 100 کمرے بنا دی، وہ ویسے ہی پڑے ہوئے ہیں، کسی کام کے نہیں، ان کے اندر انہوں نے کچھ بھی نہیں کرنا، کسی یوز میں نہیں آ رہے وہ۔ تو ایک یہ چیز تھی جی، صرف فخر کرنے کے لیے، دوسروں کے اوپر روب ڈالنے کے لیے کہ میرے پاس بہت بڑی جگہ ہیں، آج کل بھی یہ ہوتا ہے، میں نے ذاتی طور پہ مجھے پتہ ہے، بہرحال ادھر نہیں جاتے ہم۔ تو یہاں پہ آپ یہ بات کہیے جی کہ یہ جو تمہارا رویہ ہے نا، یہ رویہ چاہے تم انفرادی طور پہ اکیلے کرو یا اجتماعی زندگی ہے، بہرحال یہ رویہ جو ہے نا یہ بالکل ایک، کیونکہ انتہائی فضول بات ہے، تو یہ قابل مذمت ہے جی، اور یہ اس بات کی علامت بھی ہے کہ جو ایک تمدن جو معاشرے میں اکٹھا رہا جاتا ہے، کہ تم وہ جو معاشرے میں اکٹھا رہ کے ایک دوسرے کو مطلب لک آفٹر کرنا، یہ وہ تم نے وہ جو چیز ہے نا وہ بالکل وہ بھی ختم کر دی اپنے میں سے، جو ایک اچھے تمدن کے لیے اچھے معاشرے میں رہنے کے لیے جو چیزیں ضرورت ہوتی ہیں، جو ضروریات ہوتی ہیں، بھی وہ تو چلو ضروری ہوتی ہیں، لیکن تم نے وہ چھوڑ کے یہ صرف تعیش کرنے کی عیاشیوں کے معاملات کے لیے چیزیں کھولی ہوئی ہیں، روب ڈالنے کے لیے، دوسروں کو دکھانے کے لیے جی۔ جبکہ معاشرے کے لیے تو تمام جو طبقات ہوتی ہیں وہ اگر متوازن طریقے سے رہیں تو تب فائدہ ہوتا ہے جی۔ تو تم لوگوں نے صرف شان و شوکت کے لیے جناب بڑے بڑے جناب بلڈنگیں تعمیر کر رہے ہو جن کا کوئی مقصد بھی نہیں ہے، تو یہ ایک طرح سے ان کی طرف سے ان کو تنبیہ کی جا رہی تھی کہ تم لوگ جی کیا کر رہے ہو بھی، ترجمہ کیا ہر اونچی زمین پر تم اسی طرح لا حاصل یادگاریں بناتے رہو گے اور اسی طرح بڑے بڑے محل تعمیر کرتے رہو گے، اور وہ مطلب کسی کام میں نہیں آ رہی، گویا تم ہمیشہ رہنا ہے، تمہیں یہاں پہ تم نے ہمیشہ یہاں پہ رہنا جی، یہ چیزیں شو مارنے کے لیے، زندگی تو ٹمپریری ہے، مر جاؤ گے، کلو نفس ذائقۃ الموت، تو کچھ مطلب کسی کام کے لیے ان کو بناؤ نا، اگر بنانے ضروری ہیں تو، یا بناؤ ہی نہیں۔ تو یہ وہاں پہ ان کو نا ایک طرح سے سمجھانے کی کوشش کی گئی، مطلب ان کا جو سمجھ لیں کہ جو رہن سہن کا سٹائل تھا اس کو کرٹیسائز کیا گیا، کہ جو کہ بالکل ایک نا اچھے معاشرے کے اندر اس کا کوئی وہ جگہ نہیں ہے جی۔ اور پھر انہوں نے اب یہ ہر قوم کے علیحدہ علیحدہ مسائل ہوتے ہیں نا، کوئی ناپ تول میں کمی ہے، کسی میں وہ فوش کام ہوتے ہیں، لوط علیہ السلام والے کوئی اور ہوتے ہیں، تو ان کی قوم میں یہ چیزیں تھیں، تو ان کو اس چیز کی مطلب طرف تنبیہ کی جا رہی ہے، وارننگ دی جا رہی ہے۔ اور آگے فرمایا اب حود علیہ السلام نے اس کے بعد یہ تعمیر کی باتوں سے جب وہ آگے چلیں تو آگے فرمایا، اور جب کسی پر ہاتھ ڈالو گے تو جبار بن کر ڈالو گے، ظالم بن کر ڈالو گے، مطلب اس کا کیا مطلب ہے؟ اور جب کسی پر ہاتھ ڈالو گے تو ظالم بن کر ڈالو گے، جبار بن کر ڈالو گے، اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی اگر تم لوگوں کو جنگ کرنی پڑ جائے گی تو جنگ جب تم کرتے ہو تو کسی شر و فساد اور ظلم سے بچاؤ کے لیے نہیں کرتے، ٹھیک ہے جی، وہ اس کو روکنے کے لیے تم نہیں کر رہے ہو، مطلب اس سے بچاؤ کے لیے یا اس کو روکنے کے لیے کہ وہ آپ کچھ شر و فساد کی چیز باعث نہ بنے یا کسی کے اوپر ظلم کا باعث نہ بنے، تم اس کے لیے نہیں کر رہے، تو کس کے لیے کر رہے ہو؟ بلکہ صرف اور صرف اپنی قوت
کہ مظاہرے کے لیے تم کرتے ہو کہ ہم بڑے طاقتور ہیں. بتایا نا کہ ان کی تعریف میں کہ یہ بڑے طاقتور بھی تھے، قوت والے تھے اور شان والے شوکت والے بھی تھے. تو یہ ان کا جی کہ تم تو صرف یہ جو کرتے ہو یہ جنگ وغیرہ کرنی، تو یہ تو اس لیے ہوتا ہے کہ بھی کہتے ہیں کہ فساد کو روکنے کے لیے، شر کو روکنے کے لیے، ظلم کو روکنے کے لیے ہوتا ہے. لیکن تم لوگ اس کے لیے نہیں کر رہے ہو. تم لوگ تو اپنی صرف قوت کے اظہار کے لیے کرتے ہو. اور پھر دوسرا کیا کرتے ہو؟ قوت کے اظہار کر کے لڑ کے دوسروں کو تم مغلوب کرتے ہو، پھر ان کو محکوم بناتے ہو. تم اس لیے کر رہے ہو. مطلب جو تمہارا جو مطلب جو اس کے اندر سے جو تم نے حاصل کرنا ہوتا ہے وہ غلط چیز ہوتی ہے. تو اور مطلب یہ بات تو بالکل کلیئر ہے جی. اس قسم کا کام کرنا کہ دوسروں کو مغلوب اور محکوم کرنا، یہ تو غلط بات ہے. یہ تو مطلب فساد فی الارض والی بات ہے، جس کا ارتکاب خدا سے ڈرنے والے تو کبھی نہیں کر سکتے. تو اس کا مطلب تم نہیں ڈرتے نا. پہلے ہی بتا دیا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں ہو. کہ تم جو ہو، فرمایا کہا انہوں نے کہ تم لوگ تو یہ جب تم کسی کے اوپر مطلب جنگ کرتے ہو تو تمہارا مقصد یہ ہوتا ہے، ظالم بن کر کرتے ہو ان کو قابو کرنے کے لیے. مطلب کوئی اچھا تمہارا اس کے اندر وہ نہیں ہوتا، مقصد نہیں ہوتا جی. ٹھیک ہے جی. اب آگے فرمایا یہ باتیں ہم ان کی نا 2 خرابیاں ان کو بتائیں. یہ بڑی گہری خرابیاں اگر آپ ان کو سمجھے تو. پھر اس کے بعد بولا تو اب کیا کرو جی. ہاں جی. تو اب ان کو انذار کیا، خبردار کیا غوز علیہ السلام نے اپنی قوم کو، قوم عاد کو. تو کہا، فرمایا سو اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو. تو اب کیا کہا جی؟ سیدھی وہی بات جو سٹارٹ میں فرمائی تھی کہ کیا تم ڈرتے نہیں ہو. تو اب فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، یہ کام نہ کرو، انسان بن جاؤ اور میری بات مان دو اور میری بات مانو. ٹھیک ہے جی. آگے پھر فرمایا اس سے ڈرو، یعنی اللہ سے ڈرو. کون سے اللہ سے جی؟ اس سے ڈرو یعنی اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں وہ چیزیں عطا فرمائی ہیں جنہیں تم خوب جانتے ہو. کہ تم کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا نا، جو ان کو شان و شوکت دی تھی، قوت ان کو دی تھی، طاقت دی تھی اور اپنی چیزیں دی تھی جن کے فخر کرتے تھے. اور آگے لسٹ آ گئی آگے. تو انہوں نے فرمایا کہ میری بات مانو، اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو. اس سے ڈرو یعنی اس اللہ سے ڈرو، اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں وہ چیزیں عطا فرمائی ہیں جنہیں تم خوب جانتے ہو. کون سی ہیں جی وہ؟ اس نے تمہیں جانور، بیٹے، باغ اور چشمے عطا فرمائے ہیں. یہ بہت اس زمانے کے حساب سے بہت بڑی چیزیں ہوتی ہیں، سمجھیں. جس طرح آج آپ کہیں جی بنگلہ، گاڑی، بینک بیلنس، اس طرح کی چیزیں آج کے دور میں آپ کہہ لیں جی. ہاں جی. فیکٹریاں، ملیں، یہ چیزیں اس کے آج کے دور سے آپ اس طرح کہہ رہے ہیں ان کو. ٹھیک ہے جی. فارم ہاؤس آج کے حساب سے ان کا میں نے یہ بن جائیں گے. تو اس وقت کے حساب سے انہوں نے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ دیا ہے جس کو تمہیں پتہ بھی ہے، جس کے اندر یہ چیزیں ہیں. اس نے تمہیں جانور بھی دیے، بیٹے بھی دیے، باغ اور چشمے عطا فرمائے. تو پھر حقیقت یہ ہے کہ تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے کیا ہوگا جی؟ میں تم پر ایک ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. تو انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تو تم کو یہ سب کچھ دیا ہے نا، تو اب تم کو چاہیے تھا اللہ کا شکر ادا کرتے، انسان بن جاتے اور یہ غلط کام جو تمہیں بتائیں نہ کرتے. لیکن تم تو باز نہیں آتے نا. تو یہ جو تمہارے کرتوت ہیں اس کی وجہ سے کیا؟ حود علیہ السلام نے فرمایا حقیقت یہ ہے کہ میں تم پر ایک ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں کہ جب تم پر اللہ کا عذاب آئے گا. اب یہ جو بات ہے نہایت دل سوزی اور درد مندی کے ساتھ ان کو نصیحت کر رہے ہیں وہ. اور نصیحت کرنے سے پہلے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر ایک انتہائی زیادہ فضل و رحم تھا، جو عنایات تھیں، جانور، بیٹے، باغ، چشمے، ان کی طرف توجہ دلانے کے بعد آخر میں حود علیہ السلام نے ان کو وارننگ دی، متنبہ کیا، خبردار کیا کہ میں تمہارے سروں پر ایک ہولناک عذاب کو منڈلاتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. اس لیے کہ اب کیونکہ تمام حجت تو ہو چکا ہے نا، میں نے تمہیں سارا کچھ بتا چکا ہوں، تو اس کے بعد لازماً پھر اللہ کا عذاب آتا ہے. تو میرے حساب سے تو میں تمام حجت تم پہ کر بیٹھا ہوں. جو چیز تم کو میں نے پہنچانی تھی، اللہ کی امانت میرے پاس تھی، میں نے پہنچا دی ہے عقلی درجے میں یا تمام حجت کے درجے میں. تو اس کے بعد تو یہ والا معاملہ ہوتا ہے، تو میں اس کو دیکھ رہا ہوں. ایک ہولناک عذاب تمہارے سروں پہ منڈلا رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں اس کو، تو باز آ جاؤ. ٹھیک ہے جی. اب یہ ساری باتیں تو انہوں نے ان کو کہہ دی. ٹھیک ہے جی. بہت لمبا پوری انہوں نے کہاں سے شروع کی تھی جی؟ انہوں نے جب ان کے بھائی ہود نے ان سے کہا تھا جی تم ڈرتے نہیں ہو،
میں ایک رسول امین ہوں، اس لیے اللہ سے ڈرو، میری بات مانو، میں کچھ صلہ نہیں مانگتا ہوں، میرا صلہ اللہ نے دینا ہے۔ کیا ہر اونچی زمین تو تم اس طرح لا اصل یادگاریں بناتے ہو، مال بناتے ہو، گویا تم نے ہمیشہ رہنا ہے۔ جب کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو تو ظالم بن کر ڈالتے ہو، جب جنگ کرتے ہو تو کسی اچھے کام کے لیے نہیں کرتے، ہمیشہ دوسروں کو محکوم غلام بنانے کے لیے۔ سو اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو اور اس سے ڈرو جس نے تمہیں وہ چیزیں عطا فرمائی ہیں جنہیں تم خوب جانتے ہو جی، جن میں جانور، بیٹے، باپ، دشمن یہ ہیں۔ تو اب آخر میں فرمایا کہ یہ ساری باتوں کے بعد کہ میں تو کیونکہ تمہارے کرتوت جو ہیں وہ تم سے باز نہیں آ رہے، تو حقیقت یہ ہے کہ میں تم پر ایک ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ تو اتنی لمبا لیکچر دیا، تو اب دیکھتے ہیں جی وہ کیا کہتے ہیں، وہ عاد، قوم عاد کیا کہتے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا، ترجمہ، انہوں نے جواب دیا، عاد نے جواب دیا جی۔ کیا جواب دیا جی ہود علیہ السلام کو؟ ترجمہ جی، ہمارے لیے یکساں ہے، خواہ تم نصیحت کرو یا نصیحت کرنے والے نہ بنو۔ دیکھیں جی ان کی آپ حالت دیکھیں، کہتے ہیں جی ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمارے لیے تو ایک ہی بات ہے کہ تم ہم کو سمجھاؤ یا نہ سمجھاؤ، مطلب ہم نے آپ کی بات سننی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، انہوں نے جواب دیا ہمارے لیے یکساں ہیں، مطلب ایک ہی بات ہے، خواہ تم نصیحت کرو، مطلب ہمارے کو کوئی انسانیت سکھاؤ، یا نصیحت کرنے والے نہ بنو، یا ہمیں کوئی بھی نصیحت نہ کرو، تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، دونوں ہمارا جواب ایک ہی ہے جی۔ کیا جی، آگے چلتے ہیں۔ کچھ نہیں، پہلے تو کہہ دیا نا کوئی فرق نہیں پڑے گا، جو مرضی تم کرو، نصیحت کرو یا نہ کرو، ایک ہی بات ہے ہمارے لیے۔ آگے کہتے ہیں کچھ نہیں، مطلب تم جو باتیں کر رہے ہو یہ کچھ بھی نہیں ہے، کہنے کا مطلب یہ بریکٹ کی بات ہے، تو تم جو باتیں کر رہے ہو، تو کہتے ہیں کچھ نہیں، تو آٹومیٹک سمجھ لیں کہ تم جو باتیں کر رہے ہو وہ کچھ بھی نہیں ہے ان کے مطابق۔ تو میں ترجمے میں صرف کچھ نہیں کرتا ہوں، کچھ نہیں، یہی عادت اگلوں کی بھی رہی ہے، ہم پر ہرگز کوئی عذاب آنے والا نہیں ہے، یہ تو محض ہم کو ڈرا رہے ہو جی۔ اب میں بریکٹ سارا ملا کے پڑھتا ہوں جو سمجھانے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا جی، جواب دیا عاد نے، ہمارے لیے یکساں ہیں، خواہ تم نصیحت کرو یا نصیحت کرنے والے نہ بنو، کچھ نہیں، تم جو باتیں کر رہے ہو یہی بات، یہی عادت اگلوں کی بھی رہی ہے، یہ محض تمہارے ڈراوے ہیں، ہم پر ہرگز کوئی عذاب آنے والا نہیں ہے۔ تو پہلی بات تو کلیئر ہے جی، کوئی فرق نہیں پڑتا جی ہمیں آپ سمجھائیں یا نہ سمجھائیں۔ اور آگے کہتے ہیں یہ تم کو اکیلے تو نہیں ہو، تمہارے سے پہلے بھی اس طرح کی باتیں پہلے بھی لوگ کرتے رہے ہیں، تو یہ محض ایسے نا فضول ڈرانے ڈرونے کی چیزیں ہیں، اس طرح کا کبھی کوئی کام نہیں ہوا، نہ کبھی عذاب آتا ہے کوئی، اور ہم پر کوئی عذاب آنے کا کوئی چانس ہی نہیں ہے جی۔ اچھا جی، اب ہود علیہ السلام کی طرف سے ایک انتہائی دردانہ اپیل کی گئی تھی، اور کس آخری درجے میں اچھے طریقے کے ساتھ ان کے ساتھ وہ کی گئی تھی، ہاں جی۔ تو اس کے جواب میں وہ کتنے بدتمیزی کے طریقے سے اور مزاحیہ طریقے سے جواب انہوں نے دیا ہے۔ تو کہتے ہیں جی کہ اپنے گھر بیٹھو، تمہاری نصیحتوں کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، اور مذہب و اخلاق کے جو لمبردار ہوتے ہیں نا تمہاری طرح کے لوگ، ہمیں پتہ ہے، اس سے پہلے بھی اسی طرح کی عذاب کی دھمکیاں دیتے رہتے ہیں لوگ، لیکن یہ دھمکیاں نہ پہلے کبھی پوری ہوئی ہیں اور نہ اب کبھی پوری ہونی ہیں جی۔ یہ انہوں نے جواب دیا جی ایک انتہائی بدتمیزی کے طریقے سے، ٹھیک ہے جی، مذاق کے طریقے سے، کہ ہم پر ہرگز کوئی عذاب آنے والا نہیں ہے، ڈراوے نا، ہمیں کیوں ڈراتے ہو؟ تو پھر کیا ہوا جی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ جی، اب سین چینج ہو گیا جی، وہ دونوں طرف کے سوال جواب ہو گئے ہیں، انہوں نے ان کو بتا دیا جو بتانا تھا، انہوں نے جواب دے دیا جو دینا تھا، تو اب اگلا سین شروع ہے جی۔ کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے جی، بالآخر انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، مطلب وہ فائنل جس کو کہتے ہیں نا جی، اتمام حجت ہو گیا تھا، تو انہوں نے بالکل فائنل بول دیا کہ جی ہم کسی صورت نہیں مانتے۔ تو پھر کیا کیا اللہ تعالیٰ نے جی؟ بالآخر انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، پھر ہم نے بھی انہیں ہلاک کر دیا۔ تو ان کو ٹھیک ہے جی، انہوں نے جھٹلا دیا میرے رسول کو، تو پھر میرا بھی تو سنت الہی ہے نا کہ میرے رسولوں کو جو جھٹلاتا ہے اس کو میں اس دنیا میں بھی ان پہ عذاب لاتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا پھر ہم نے بھی ان کو ہلاک کر دیا جی، یہ تو کون سی بڑی بات ہے اللہ کے لیے جی۔ انہوں نے کہا جی میں نے بھی ان کو ہلاک کر دیا۔ پھر آگے وہی والی بات جو پچھلی ساری قصوں میں نے بتائی ہے، اسی میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی، اس میں نبی پاک سے بتائی جا رہی ہے کہ سنائی جا رہی ہے قریش مکہ کو، اس میں یقیناً بہت بڑی نشانی ہے، بس یہ جو آپ کو سرگزشت سنائی ہے اس میں بہت بڑی نشانی ہے یہ منکرین مکہ، قریش مکہ کے لیے، لیکن ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں ہیں، جس طرح وہ نہیں مانتے تھے ان میں سے بھی اکثر ماننے والے نہیں ہیں۔ اور تیرا پروردگار، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ زبردست بھی ہے اور نہایت مہربان بھی ہے۔ مہربانی کا آپ کو بتا دیا تھا جی،
کہ اللہ تعالیٰ مہربان بھی ہیں جی، چانس دیتے ہیں پورا، جو اتمام حجت کے وقت تک چانس دیا جاتا ہے جی، مطلب یاد دہانی کے لیے رسول آتا ہے، پھر وہ یاد دہانی کتنا عرصہ تک کرواتا ہے جی، ٹائم دیتا ہے جی، اور آخری درجے تک جو چیزیں سب پہنچا دیتا ہے، تو پھر وہ ایک قانونی اتمام حجت، شرعی اتمام حجت جب ہو جاتا ہے کہ ٹوٹل جو آخری حد تک کوشش کر لی جاتی ہے ان کو سمجھانے کی، بتانے کی، منانے کی، تو اس کے بعد بھی جب وہ نہیں مانتے اور جھٹلا دیتے ہیں تو پھر اس کے اوپر اللہ کا عذاب آنا لازم ہوتا ہے، اللہ کی مرضی کے حساب سے کہ کب آنا ہے جی۔ تو یہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جی کہ مہربان تھا جو میں نے ان کو اتنا ٹائم دے دیا۔ تو دوسری بات ہے میں زبردست ہوں، تو زبردست کی نشانی یہ ہے، کیا ہے جی، کہ پھر ہم نے بھی انہیں ہلاک کر ڈالا۔ جب انہوں نے جھٹلا دیا تو اللہ نے پھر ہم نے بھی انہیں ہلاک کر ڈالا جی، کیونکہ میں زبردست ہوں جی۔ تو اس میں ہر طرح کی بات آپ سمجھ لیں، اللہ کی ہر قسم کی صفات ہیں اور ہر صفات کا اظہار ہونا ہے، اور زیادہ اللہ تعالیٰ کو ٹرائی پہلے یہی کرتے ہیں کہ انسان کو سمجھا دیا جائے، مہربانی کرتے ہیں، رحیم ہیں، تو وہ سارے کام تو اللہ کرتے ہیں، لیکن پھر اللہ تعالیٰ کی دوسری صفت بھی ہے عزیز کی جی، زبردست کی، تو پھر وہ بھی استعمال ہو جاتی ہے جب آپ پھر بھی نہیں مانتے۔ تو یہی بتا دیا گیا جی کہ آپ لوگوں کے ساتھ، مشرکین مکہ کے ساتھ بھی اب یہی کچھ ہونا ہے۔ تو بات، لیکن پرابلم یہ ہے کہ نشانی تو بہت بڑی ہے لیکن اکثر ماننے والے نہیں ہیں، تو پھر بھی ان میں سے زیادہ تر جو بندے ہیں وہ نہیں سمجھیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی اور آپ کے مخاطبین کو وارننگ کے لیے سلسلہ کلام بھی بالکل وہی ہے جو پیچھے بھی ہم بیان کر چکے ہیں جی دوسرے پیغمبروں کی سرگزشت کے سلسلے میں۔ تو یہاں آ کر جی ہمارا یہ آج کی قسط اختتام کو پہنچی جی، تو اگلی قسط تک کے لیے اللہ حافظ۔ اگلی قسط میں میرے خیال میں ہاں جی قوم سمود کا سلسلہ آئے گا جی، ٹھیک ہے جی، تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگلی قسط تک کے لیے اللہ حافظ جی۔